ایک بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، یہ پیری مریدی چل رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی تصور دور تک بھی نہیں ہے، اس بھی دور نہیں ہے، سمندر پار بھی نہیں ہے. اس بارے میں اسلام میں صرف 3 بیت ہیں. وہ بیت اللہ اور اس کے رسول، اور جو ہمارے بیچ ہے حکمران، اس کی بیت. اس کے علاوہ تو کوئی بیت نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت ہے وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم جب پڑھتے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لیتے ہیں. ہم اس بیعت کے اندر آ جاتے ہیں، ہم اس قانون کے اندر آ جاتے ہیں. جو اللہ نے ہمیں پر جو قانون نازل کیا ہے وہ ہے قرآن. ہم اس دائرہ کے اندر آ جاتے ہیں. ہم لبیک کہہ دیتے ہیں اس بات کے اوپر، اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو نہیں پوجیں گے. جو قانون ہم پر نافذ کیا ہے ہم اس کے پورا اتریں گے، زکوٰۃ دیں گے، روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے. اس کے بعد جو بھی ہے حرام نہیں کھائیں گے. اس کے بعد اس لیکچر میں مزید وضاحت ہوگی، لیکن میں شارٹ کٹ جو ہے تھوڑا سا شارٹ ہی بات کروں. اس کے اوپر جو مزید ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کروں گا. اور جب ہم پڑھتے ہیں واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اور ہم اس کی بات کے اوپر بھی بیعت کر لیتے ہیں. سب سے شارٹ جو مسئلہ ہے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں آ جاتے ہیں. تیسری بیعت جو ہے وہ ہے حکمران. مودی ہے، عمران خان ہے، جس کے وہ وزیر اعظم ہے یا بادشاہ ہیں، جمہوریت ہو یا بادشاہت ہو، اس کا جو حاکم ہوگا اس کے وہ متحد ہوگا، اس کے جو لوگ ہوں گے وہ اس کی بیعت میں ہوں گے. حکمران کی وہ بیعت میں کہ چاہے ووٹ دیا چاہے نہیں دیا. جو حکمران سلیکٹ ہو گیا، وزیر اعظم سلیکٹ ہو گیا، منتری یا پردھان منتری، پریزیڈنٹ جو بھی ہے ہو جائے گا، اس کی ہم بیعت میں آ جائیں گے. چاہے اقرار کریں چاہے انکار کریں، ووٹ دیں یا دوسری پارٹی کے دیں. آپ کے تعلق اس پارٹی سے ہے یا مخالف پارٹی سے ہے، لیکن آپ اس کی بیعت میں آئیں گے. ہاں اس کے اوپر اور وضاحت ہے کہ اگر حکمران ایسا ہو، کوئی ظالم ہو، لیکن اس کے اوپر جو بعد میں جو ہے ڈیٹیل سے جو ہے اس بارے میں بات کریں گے. اس کے علاوہ کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے اس بارے میں. اور مزید جو بات ہے اس کے اوپر میں وضاحت سے کروں گا اور سمجھاؤں گا. میں مسلمانوں کو، اپنے پیارے بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے بیعت کی ہے، ہم اس بات پہ عمل کریں جو ہمیں قرآن میں ملا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملا ہے. ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ہم اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم اپنے مرشد، اپنے پیر کے سائے تلے ہوں گے، اور وہ پیر ہوں گے آخری رسول، آخری اوتار، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف جھنڈا ہوگا. اس کے سائے تلے تمام لوگ ہوں گے. اس کے علاوہ کسی کا جھنڈا ہی نہیں ہوگا. کسی پتہ نہیں وہ جب سب نفسی نفسی کریں گے اس دن ان لوگوں کے پیروں کا کیا ہوگا. صدر جائیں اس بات سے. اللہ خداوند یکتا کے اوپر ایمان رکھیں، مشکل میں اسے پکاریں، مصیبت میں اسے پکاریں، جو بھی حاجت ہے اسی سے مانگیں، دعائیں اسی سے مانگیں. اگر مصیبت آتی ہے تو دعا کرتے رہیں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ دے گا اور اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا اس دن، جس دن کھڑے کیے جائیں گے.